الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج رجب کی 14 تاریخ 1445 ہجری 26 جنوری 2024 جمعے کا دن ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے تقریباً 60 جمعے ہو چکے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، کہنا اور نبی علیہ السلام کی مدح و تعریف کرنا، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اسے نہ صرف ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے بلکہ اس کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامیہ میں سے وہ نام کہ جن کا آغاز، جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے، ایک نام ارحم، اس کے بارے میں مسند احمد کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت گزشتہ جمعہ میں وہ جاری تھی
اور ارحم جو ہے سب سے زیادہ مہربان، یہ اللہ کے ان ناموں میں سے ہے کہ جسے اللہ نے جن ناموں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کو بھی نوازا ہے، یعنی یہ اللہ کا بھی صفاتی نام ہے اور یہی نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان محشر میں لوگ حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، متواتر ایک ہفتہ سر بسجود رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد وقل یسمع واشفع تشفع، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے، قال فیرفع رأسہ فاذا نظر الی ربہ عز وجل خر ساجدا قدر جمعۃ اخری، کہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو سن کر، اللہ کے اس اعلان کو، ندا کو، پکار کو سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاتے ہیں، اور جو ہی اپنے پروردگار پر نظر پڑتی ہے اسی وقت دوبارہ ایک ہفتے تک سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے سے اٹھ کے نظر پڑتی ہے پھر دوبارہ پھر سجدے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا سر مبارک اٹھائیے، کہیے آپ جو کہیں گے اس کی شنوائی ہوگی، اور آپ جس کی شفاعت سفارش کریں گے قبول ہوگی۔ قال فَيَذْهَبُ لِيَقَعَ سَاجِدًا فَيَأْخُذُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِضَبْعِهِ فَيَفْتَحِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى بَشَرٍ قَطُّ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدہ ریز ہی رہنا چاہیں گے، لیکن حضرت جبریل امین آ کر بازو سے پکڑ کر آپ کو اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، قلب منور میں ایسی دعاؤں کا دروازہ کھولتا ہے کہ جو اب سے پہلے کسی بشر پر نہ کھولا گیا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی دعائیں ڈال دیتا ہے کہ فرمایا کہ جو اب سے پہلے کسی بشر پر نہ ان دعاؤں کا دروازہ کھولا گیا۔ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ خَلَقْتَنِي سَيِّدًا وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ وَأَوَّلَ مَنْ تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ۔ تو چنانچہ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار تو نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنا کر جو ہے وہ پیدا کیا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں،
فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میرے لیے کھولی جائے گی، میں اس پہ فخر نہیں کرتا، حتی انہ لا یرد علی الحوض اکثر مما بین صنعاء و ایلا۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ میرے حوض کوثر پر آنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جو صنعاء اور ایلا کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جگہ کو پور کیے ہوئے، یعنی یہ دو شہر ہیں اور ان کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ کی عطا ہوگی کہ جس طرح اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد آدم کا سردار بنایا، آپ کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ زمین سب سے پہلے آپ کے لیے کھولی جائے گی۔ فرمایا اسی طرح حوض کوثر پر جو وارد ہونے والے، آنے والے، سیراب ہونے والے خوش نصیبوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہوگی، اور وہ کس قدر ہوگی؟ دو شہر ہیں، صنعاء اور ایلا، یہ عرب کے۔ ثم یقال ادعوا الصدیقین فیشفعون۔ فرمایا اس کے بعد کہا جائے گا کہ صدیقین کو بلاؤ، وہ آ کے سفارش کریں گے۔ ثم یقال ادعوا الانبیاء قال فیجیء النبی ومعہ العصابۃ والنبی معہ الخمسۃ والستۃ والنبی ولیس معہ احد۔ پھر کہا جائے گا کہ دیگر انبیاء کو بلاؤ، چنانچہ بعض انبیاء تو ایسے آئیں گے کہ جن کے ساتھ اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت ہوگی، بعض کے ساتھ صرف 5 آدمی ہوں گے۔ بعض انبیاء ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہوگا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا ہوگا۔ ثم یقال ادعوا الشہداء، پھر کہا جائے گا کہ شہیدوں کو، شہداء کو بلاؤ، ویشفعون لمن، تو لمن ارادوا، چنانچہ وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے۔ وقال فَإِذَا فَعَلَتِ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انا ارحم الراحمین۔ تو روایت میں آتا ہے جب شہداء بھی سفارش کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ارحم الراحمین ہوں، میں تمام مہربانوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ جو ہے وہ میں مہربان ہوں۔ ادخلوا جنتی من کان لا یشرک بی شیئا، فرمایا جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ قال فیدخلون الجنت، فرمایا کہ پھر سب لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم یقول اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انظروا فی النار، کہ اب جہنم میں دیکھو، هل تلقون من احد عامل خیرا قط، کوئی ایسا آدمی تو نہیں بچا کہ جس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو اور وہ جہنم میں ہو، دیکھو کوئی نظر کرو۔ قال فیجدون فی النار رجلا، تلاش کرنے پر ایک آدمی ملے گا، فیقول له هل عملت خیرا قط، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے کبھی نیکی کا کام کیا؟ فیقول لا غیر انی کنت اسامح الناس فی البیع والشراء، وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں خرید و فروخت میں، تجارت میں غریبوں پر نرمی کیا کرتا تھا۔ اب غریبوں میں نرمی کیا ہے کہ ایک چیز 10 روپے کی ہے، کوئی غریب آ جاتا ہے وہ اس کو 9 روپے میں دے دے آدمی، یا تول میں تھوڑی چیز زیادہ ڈال دو۔ اور غریبوں میں نرمی یہ اس زمرے میں بھی آتی ہے، ایک یہ صورت بھی ہے کہ ہم اپنی خریداری کرتے ہوئے چھوٹے دکانداروں سے خریدیں،
جو بیچارے ریڑھی لگا کے، وہ چھابڑی لگا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ تو انسان ہمدردی کے ناطے ایسے جو دکاندار ہیں، ایسے جو بیچارے کاروباری آدمی ہیں، ان سے جو ہے چیز خریدی جائے، بجائے یہ کہ بڑے دکانداروں میں آپ خریداری کریں۔ تو کہنے لگا کہ لا غیر انی کنت اسامح الناس فی البیع والشراء، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ خرید و فروخت میں میں غریبوں سے نرمی کیا کرتا تھا۔ فیقول اللہ عز وجل اسمحوا لعبدی کاسماحہ الی عبیدی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح یہ بندہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کیا کرتا تھا، تم بھی اس کے ساتھ نرمی کرو۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا۔ ثم یخرجون من النار رجلا، فرمایا اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال کے لائیں گے۔ فیقول له هل عملت خیرا قط، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا؟ فیقول لا غیر، اس کو کہے گا نہیں، لا غیر انی قد امرت ولدی اذا مت فاحرقونی بالنار ثم اطحنونی حتی اذا کنت مثل الکحل فاذهبوا بی الی البحر، کہنے لگا میں نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کر میری راکھ کا سرما بنانا اور پھر اسے سمندر کے پاس لے جانا۔ فَذْرُونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا، کہنے لگا میں نے پھر کہا کہ جب سرما بن جائے میری راکھ کا تو سمندر کے پاس جا کے اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا۔ اس طرح اللہ رب العالمین مجھ پر قادر نہیں ہو سکے گا، میں نے یہ کام کیا تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فقال اللہ عز وجل لما فعلت ذلك، اللہ پوچھیں گے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ قال من مخافتک، اے اللہ تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا تھا کہ تو عذاب دے گا، تو پکڑ کرے گا، تو میں نے کہا کہ پھر اس طرح کوئی ایسی صورت کرو کہ اللہ پھر میری پکڑ نہ کر سکے۔ فیقول اللہ عز وجل انظر الی ملک اعظم ملک، اب دیکھیں اس پر ابھی میں بحث کروں گا کہ ایک طرف تو غیر مسلم جو ہندو ہیں اپنے آپ کو جلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کافر ہے، مشرک ہے، جائز نہیں ہے، اور ایک طرف یہ آدمی کہہ رہا کہ اللہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے یہ ساری وصیت کی کہ مجھے جلا کے میری راکھ بہا دینا، اڑا دینا، بکھیر دینا، تو اللہ مجھ پہ قادر نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فیقول اللہ عز وجل انظر الی ملک اعظم ملک، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے سب سے بڑے بادشاہ کا ملک اور اس کی سلطنت دیکھو، اشارہ کرے گا اللہ۔ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَهُ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، اللہ فرمائے کہ تمہیں وہ اس جیسے 10 ملکوں کی حکومت و سلطنت ہم نے عطا کر دی۔ قال فَيَقُولُ لِمَا تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ، حضور نے فرمایا وہ آدمی کہے گا پروردگار تو بادشاہوں کا بادشاہ ہو کے مجھ سے یہ مذاق کیوں کر رہا ہے؟ قال وَذَاكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنَ الضُّحَىٰ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بات پہ مجھے چاشت کے وقت ہنسی آئی۔ وہی آپ روایت ملائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھا کے چاشت تک بیٹھتے ہیں،
اور چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. پھر جناب ظہر بھی ادھر ہی بیٹھ کے پڑھی، ظہر پڑھ کے پھر بیٹھ کے وہیں، پھر عصر تک بیٹھے، عصر پڑھے، پھر عصر کے بعد بھی بیٹھے رہے، مغرب بھی پڑھی، عشاء کے بعد گھر جاتے ہیں. تو صحابہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کرتے ہیں کہ آپ حضور سے پوچھو کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے، آج آپ گھر نہیں گئے، پانچوں نمازیں پڑھ کے آپ ایک جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں، چاشت کے وقت آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی گئی. تو حضور نے فرمایا قال وذاک الذی ضحکت منہ من الضحیٰ. جب اللہ ایسے شخص کو کہے گا کہ اس جیسے 10 ملکوں کی حکومت و سلطنت ہم نے تجھے عطا کر دی، اور وہ بندہ کہے گا لما تسخر بی وانت الملک، کہ اللہ تو مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو فرمایا اسی بات پہ وہ چاش کے وقت جو ہے وہ میرے چہرے پہ تم لوگوں نے مسکراہٹ دیکھی. اب ایک بات تو یہ کہ اس روایت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے وہ آ رہا ہے کہ قال یقول اللہ عز وجل انا ارحم الراحمین، کہ جب انبیاء صدیقین انبیاء شہداء جو ہے سفارش کر لی ہوگی انہوں نے، تو پھر اللہ فرمائے گا کہ میں ارحم الراحمین ہوں. یہ ارحم کا لفظ اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ارحم جو ہے یہ اخذ ہوتا ہے. دوسری چیز کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ایک ہندو یہ کام کرتا ہے تو ہم کہتے کافر ہے، مشرک ہے، جناب جہنم میں جائے گا، اور اس طرح مردوں کو جلانا جائز نہیں ہے، راکھ بنا کے بکھیرنا. لیکن روایت میں آ رہا ہے ایک دوسری طرف کہ اللہ ایک ایسا عمل کرنے والے کی اللہ بخشش کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہتا ہے کہ مم مخافتک، اے اللہ میں نے تیرے خوف سے ایسے کیا. تو اس میں سب سے پہلے تو چند باتیں سمجھنا ضروری ہے کہ جب انسان مرتا ہے اور قبر میں اسے دفنا دیا جاتا ہے تو پھر انسان کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کا تعلق جو دوسرا ایک عالم ہے، عالم برزخ، یہ اگر انسان قبر میں ہے تو اس کا عالم برزخ قبر میں ہے. اگر وہ کہیں ڈوب کے مرا اور وہیں پانی میں ہی کہیں وہ غائب ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تو پھر جہاں اس کا وہ خمیر پڑا ہے پھر اس کا عالم برزخ ہوا ہے. اگر کسی درندے نے اسے کھا لیا ہے اور وہ کسی درندے کے پیٹ میں ہے تو پھر اس کا عالم برزخ پھر وہی درندے کی پیٹ ہے. اگر وہ اس کی راکھ کہیں ہوا میں معلق ہو گئی، اڑ گئی ہے، تو پھر جہاں اس کا خمیر پڑا ہے ہوا میں ہی پھر اس کا وہ عالم برزخ ہے. اچھا، اب جب عالم برزخ میں انسان جاتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ پیش آتا ہے، اور دنیا والے عالم برزخ کے حالات سے وہ انہیں نظر نہیں آتے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق احکام ہیں، بتایا گیا ہے کہ بھئی عالم برزخ میں جزا اور سزا کا معاملہ ہے، لیکن یہ ظاہری جو آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں کہ چند افراد جاگ رہے ہوں، ایک آدمی سو رہا ہے، ان کے پاس ہی سو رہا ہے، اور وہ خواب میں جناب پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہے، اللہ کی شان ہے. تو وہ صرف وہی جانتا ہے جس پہ بیت رہی ہے، جسے خواب نظر آ رہا ہے. پاس بیٹھے لوگ حالانکہ وہ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ یار یہ دیکھ کیا رہا ہے، کہاں پہ اس وقت ہے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی. یہ اس کی جو ہے وہ مثال. تو عالم برزخ کے بعد پھر تیسرا جو جہان ہے وہ کیا ہے؟
عالم آخرت۔ تو دین اسلام نے عالم دنیا کے متعلق بھی احکام، عالم برزخ کے متعلق بھی، عالم آخرت کے متعلق بھی، اور یہ تمام احکام جو ہے یہ ہم اس سے واقف ہیں۔ باقی اگر ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کی طرف، خاص طور پر ہندو ہیں کہ جن کے اندر اپنے مردوں کو جلانا ہے، تو محققین لکھتے ہیں کہ ہندو دھرم میں مرنے کے بعد ان کی جو آخری رسومات ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اگر انسان کے مرنے کے بعد جن عناصر سے انسان کا جسم بنا ہے، مٹی، ہوا، پانی، اگر وہ اپنی اصلیت کو نہ لوٹے، یعنی یا تو اس کو مٹی کر دو یا بالکل ہوا میں معلق کر دو، ایسا کوئی صورت کر دیں، اگر اس کو اپنی اصلیت کی طرف نہ لوٹائیں، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ابدی سکون نہیں پا سکتا اور اس کی روح جو ہے وہ دنیا میں بھٹکتی رہتی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں تاکہ جو انسان کی اصلیت ہے وہ مٹی ہونا، مٹی، راکھ، یہ ہو جائے۔ خیر، یہ عقیدہ ایک الگ گمراہی ہے، لیکن بنیادی طور پر ہندو گمراہ کیوں ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے، وہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ اور بھی لوگوں کو شریک کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو خدا مانتے ہیں۔ تو اب ایک طرف کیا ہے، ہندوؤں کی گمراہی وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی توحید کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے، اور تیسرا جو عمل ان کا مردوں کو جلانا ہے، یہ ساری ایک ان کی تھوڑی معلومات۔ دوسری طرف کیا ہے، جو حدیث میں آ گئی کہ قیامت کے دن ایسے آدمی کو لایا جائے گا کہ جس نے جناب کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا، جہنم سے نکال کے لائیں گے، وہ کہے گا میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن صرف ایک یہ وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ جب میں مر جاؤں تو جناب میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا، مجھے جلا کے راکھ میری سمندر میں کہیں ادھر بہا دینا۔ اللہ پوچھے گا یہ کیوں کیا، تو کہے گا کہ میں نے اللہ تیرے خوف سے کیا۔ اب روایت کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں تو اللہ ایسے آدمی کو بخش رہا ہے، تو محققین فرماتے ہیں کہ شرک کی معافی نہیں ہے، اللہ نے یہ اس آدمی کی جو مغفرت فرمائی تو اس وجہ سے کہ وہ موحد تھا، توحید پہ کاربند تھا، اگر وہ مشرک ہوتا، کافر ہوتا تو کبھی بھی اس کی مغفرت نہ ہوتی۔ باقی اس نے جو اپنے ساتھ یہ معاملہ کیا تو یہ اس کی جہالت تھی، یہ اللہ کی صفات کے بارے میں اس کو پوری طرح علم نہیں تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اور جس دور کا واقعہ ہے اس دور کے نبی پر اس کا ایمان بھی تھا، موحد تھا، لیکن اللہ کی صفات کے بارے میں اسے مکمل علم نہیں تھا کہ اللہ کی ذات اس بات پہ بھی قادر ہے کہ کوئی مر کے راکھ بن جاتا ہے تو اللہ اس سے دوبارہ جو ہے وہ اس کو انسان کو زندہ کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اسے جو ہے وہ حاضر ہو کے اپنے اعمال کی جواب دہی جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ خیر، تو اس روایت میں بھی ارحم کا لفظ کہ جسے اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شمار کیا ہے موجود ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی قیامت ہی کے متعلق ہے، اور اس میں بھی ارحم الراحمین اور ارحم کا جو لفظ ہے وہ موجود ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اذا خلص المؤمنون من النار یوم القیامت وآمنوا، کہ جب مسلمان قیامت کے دن جہنم سے نجات پا جائیں گے اور مامون اور محفوظ ہو جائیں گے جہنم سے۔ وہ اسی صورت میں ہے، یا تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے اور انہیں ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، یا پھر اگر کوئی غلطی کوتاہیاں تو اس کی سزا بھگت کے اب وہ کیا ہے، اب ان کا فیصلہ کیا ہے، ان کی خلاصی ہو جاتی ہے آگ سے۔ تو فرمایا فما مجادلۃ احدکم لصاحبہ فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ لہ من المؤمنین لربہم۔ فرمایا دنیا میں تم سے کسی صاحب حق کا اتنا شدید جھگڑا نہیں ہوگا جتنا یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جھگڑا کریں گے۔ کس بارے میں؟ فی اخوانہم الذین ادخلوا النار، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ اپنے پروردگار سے جھگڑیں گے کہ جنہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا ہوگا، یہ اپنے رب کے سامنے بحث کریں گے، جھگڑیں گے۔ قال یقول ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا فادخلتهم النار، یہ اپنے رب سے جھگڑیں گے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا اور جنہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا، کہیں گے اے پروردگار یہ ہمارے بھائی ہیں جنہیں آپ نے جہنم میں بھیجا ہے۔ کانوا یصلون معنا، یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ یہ روزہ رکھتے تھے، سحری کرتے تھے، افطاری کرتے تھے۔ دیکھیں کہ جو باجماعت نماز مسجد میں پڑھی گئی ہے، اس کا ثمرہ آخرت میں وہ کس صورت میں ملنے والا ہے کہ اہل جنت اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑ رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ آپ نے انہیں جہنم میں بھیج دیا، یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کبھی پہلی صف میں میرے ساتھ ہوتا تھا یہ آدمی جناب، کبھی پچھلی صف میں ہوتا تھا، ہم سارے جناب اکٹھے نماز پڑھتے تھے، آپ نے ہمارے بارے میں تو یہ فیصلہ کیا کہ ہماری خلاصی ہے جہنم سے، اور انہیں آپ نے کیوں بھیج دیا جہنم میں؟ کانوا یصلون معنا، یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ویصومون معنا، یہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، سحری کرتے تھے، افطاری کرتے تھے، ویحجون معنا، اور یہ ہمارے ساتھ حج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ مکے اور مدینہ کی رونقیں سدا سلامت رکھے، جائیں ماشاءاللہ۔ اب بھی خوش نصیب جناب 24 گھنٹے وہاں پہ وہ طواف ہو رہا ہے، سوائے جب نماز کا وقت آ جائے طواف رکتا ہے، یعنی اتنا بڑا عظیم عمل طواف کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن نماز کا وقت آیا تو پھر اس سے بڑی سعادت نماز کی ادائیگی ہے۔ تو نماز کی ادائیگی کے وقت طواف رک جاتا ہے، لیکن ہمارا کاروبار نہیں رکتا، ہماری گپ شپ نہیں رکتی، ہمارا جناب ٹی وی کے سامنے بیٹھنا وہ نہیں رکتا۔ اچھا، تو اب بھی آپ جائیں گے، آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے جناب خوش نصیب ہیں، وہ طواف کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور رمضان میں یہ تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں اب یہ کہیں گے وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، اے اللہ آپ نے انہیں جہنم میں بھیج دیا، یہ تو ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، اے اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے،
ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، آپ نے انہیں جہنم میں بھیج دیا۔ قال فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، اللہ فرمائے گا جاؤ، تم جاؤ اور جن لوگوں کو تم جانتے ہو انہیں جہنم سے نکال لو۔ میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو، جن کو تم جانتے ہو، جو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، جو تمہارے ساتھ حج کرتے تھے، جاؤ پہچانو اور نکال لو، جاؤ، اجازت ہے۔ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرُهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ۔ تو روایت میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ یہ لوگ آئیں گے اور جو اہل جہنم میں ان کی صورت سے انہیں پہچان لیں گے، چہروں سے پہچان لیں گے، یعنی دنیا کا جو تعلق ہے اور دنیا کا جو عقل و شعور ہے، جو پہچان ہے، وہ قیامت کے دن بھی وہ انسان کو وہ حاصل ہوگی۔ تو ابھی آئیں گے، ان کی صورت سے پہچان لیں گے، تو کہتے ہیں کہ آگ نے ان کے چہروں کو نہیں کھایا ہوگا، اہل ایمان ہوں گے تو ان کے چہروں کو نہیں کھایا ہوگا، تو کسی کو نصف پنڈلی تک آگ نے پکڑ رکھا ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک آگ میں جکڑے ہوں گے۔ تو فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں جہنم سے خلاصی کا اعلان ہوگا، یہ اہل جہنم میں سے جس کو پہچانیں گے یہ اس کو نکال لیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار جنہیں آپ نے نکالنے کا حکم دیا تھا ہم نے انہیں نکال لیا، یعنی آپ نے کہا تھا کہ جن کو تم پہچانتے ہو انہیں نکال لو، تو جس کو ہم پہچانتے تھے، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی ساتھ نماز پڑھتا تھا، کوئی جناب دوست تھا وہ ساتھ نماز پڑھتا تھا، کوئی مارکیٹ کا آدمی، کوئی کاروباری آدمی تھا جناب ساتھ روزہ رکھتا تھا، کوئی جناب کٹھے کسی نے عمرہ کیا ہوگا، کسی نے حج کیا ہوگا، وہ پہچان کر کیا کریں گے، ان کو نکال دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کر دیں گے کہ ہم نے نکال لیا۔ تو ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ وزن دینار من الایمان، فرمایا کہ اس کو بھی نکال لو کہ جس کے دل میں ایک دینار کے وزن برابر بھی اگر ایمان ہے۔ ثم من کان فی قلبہ وزن نصف دینار، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو بھی نکال لو کہ جس کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر بھی کیا ہے، ایمان، یعنی یہ ایمان کی کمی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حتیٰ یقول من کان فی قلبہ مثقال ذرہ، یہاں تک کہ اللہ حکم دے گا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کو سچا نہیں سمجھتا اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی یہ آیت پڑھے، سورہ نساء آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور اگر کوئی نیکی ہوئی تو وہ اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے، اپنی جناب سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آگے روایت ہے قال فیقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا فلم یبق فی النار احد فیہ خیر، وہ عرض کریں گے پروردگار جن کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا ہم نے انہیں بھی جہنم سے نکال لیا۔ فرمائیں، عرض کریں گے کہ اب جہنم میں کوئی ایسا آدمی نہیں رہا جس میں کوئی خیر ہو، یعنی اب جہنم میں سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، باقی جو تھے وہ سب کو ہم نے نکال لیا۔
قال ثم یقول اللہ شفاعت الملائکۃ وشفع الانبیاء وشفع المؤمنون وبقی ارحم الراحمین۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، انبیاء نے بھی سفارش کر لی، اہل ایمان مسلمانوں نے بھی سفارش کر لی۔ اللہ فرمائے گا اب ارحم الراحمین رہ گیا ہے، اب میری ذات باقی رہ گئی، اب میں کروں گا شفاعت۔ قال فیقبض قبضۃ من النار او قال قبضتین ناس لم یعلموا للہ خیرا قط قد اخترقوا حتی صاروا حماما۔ اب اللہ تعالیٰ رحمت کیسے کرے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک یا دو مٹھی کے برابر جہنم میں سے جہنمیوں کو نکالے گا۔ اب یہ اس کی کیا شان ہے، اس کے دست مبارک کی وہ کیا کیفیت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن کیفیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کس طرح مٹھی بھر کے نکالیں گے، ایک مٹھی دو مٹھی جہنم میں سے جہنمیوں کو، یہ اللہ کی ذات جانتی۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا اور وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، جنہیں اللہ اپنی دو مٹھیوں سے نکالے گا۔ قال فَيُؤْتَيْ بِهِمْ إِلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، انہیں مائے حیات نامی نہر پر ایک نہر ہوگی، مائے حیات، وہاں لایا جائے گا، جنہیں اللہ اپنی مٹھی سے جو ہے نکالے گا۔ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، پھر مائے حیات کا پانی ان پر بہایا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ ایسے اگ آئیں گے جیسے پانی کے بہاؤ میں دانہ اگاتا ہے، ان کے جسم ایسے پھر ہرے ہو جائیں گے، سلامت ہو جائیں گے۔ فَيَخْرُجُونَ مِنْ أَجْسَادِهِمْ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ، ان کے جسم موتیوں کی طرح چمکدار ہوں گے، کہ جو کوئلے کی طرح جل چکے تھے، مائے حیات جو نہر ہے اس کے پانی جب بہایا جائے گا ان کے اوپر تو ان کے جسم موتیوں کی طرح چمکدار ہوں گے۔ فی اعناقہم الخاتم اتقاء اللہ، ان کی گردنوں پر مہر ہوگی، اس پہ کیا لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ بعض روایت میں آتا پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا تَمَنَّيْتُمْ أَوْ أَرَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، انہیں کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم جو تمنا کرو گے اس سے بہترین ملے گا۔ انسان ہے نا، مخلوق ہے، تو وہ اپنی علم کے مطابق پھر اس کا معیار بنتا ہے، پھر اس دل میں تمنا آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تم تمنا کرو گے اس سے بہترین ملے گا۔ قال وَيَقُولُونَ وَمَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، تو وہ عرض کریں گے اے پروردگار اس سے افضل اور کیا ہوگا، اس سے افضل اور کیا ہوگا کہ آپ نے ہم پر اتنا انعام کیا، جہنم میں سے نکال دیا، ہمارے جسم جناب موتیوں کی طرح چمکدار ہو گئے۔ قال فیقول رضائی علیکم فلا اسقط علیکم ابدا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس سے افضل اور اس سے بہترین وہ چیز کیا ہے، وہ میری رضا ہے کہ آج کے بعد تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں پر کہ جن کے چہرے پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ رحمان کے آزاد کردہ ہیں، تو اب جب یہ جنت میں جائیں گے تو اہل جنت انہیں پہچان لیں گے۔ تو اب انہیں پہچان لیں گے وہ کہ یہ تو اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔
اللہ نے ان پر رحمت کی ہے، انہوں نے تو کوئی نیکی کا کام کیا نہیں تھا، کچھ عرصہ وہ یوں ہی رہیں گے۔ تو اب یہ پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہم جب اپنے دوسرے بھائیوں کے پاس جاتے ہیں تو ہماری جو پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، تو ہمارے دوسرے جو اہل جنت بھائی ہیں وہ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ ان کے اپنے نیکی کے کام کچھ نہیں تھے، بس اللہ نے رحمت کر دی، یا اللہ ہم سے یہ نہیں سنا جاتا۔ اے اللہ جو تو نے ہماری پیشانیوں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اس مہر کو ختم کر دے۔ وہ دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا اور یہ ان کے یہ جو الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اب اس روایت میں بھی کیا ہے، ارحم کا جو لفظ ہے وہ موجود ہے کہ جس کو اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شمار کیا ہے۔ باقی وقت تو ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ایک مسئلہ بھی ایک دو دن پہلے کل بلکہ پوچھا ایک آدمی نے، قبرستان میں ہم جاتے ہیں، بسا اوقات دیکھتے ہیں جناب کہ اپنے کسی بزرگ کی قبر کے پاس کوئی جناب درخت اگایا ہے، اس کی جڑیں پھیل رہی ہوتی ہیں، اس سے کیا ہے قبر کے ٹوٹنے پوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچنے کا۔ تو اس نے پوچھا، کہنے لگا میں نے اس کو اکھیڑنے لگا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ قبرستان کے درخت نہیں اکھیڑتے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبرستان کی جو زمین ہے وہ کسی کی ملکیت ہے تو آپ اس مالک کی اجازت سے وہ درخت اکھاڑ سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے، یا وہ مالک اکھیڑ دے۔ اگر وہ قبرستان کے لیے زمین وقف ہے تو بھائی وہ قبرستان کے لیے وقف ہے۔ اگر اس طرح جگہ جگہ درخت اگا دیے جائیں یا خود روح اگائیں گے تو پھر جس مقصد کے لیے وہ جگہ وقف ہے قبرستان کے لیے، تو پھر وہ تو اس کے مشکلات ہیں نا اس بارے میں۔ تو شرعی مسئلہ ہے کہ پھر بھی اس درخت کو اکھیڑ سکتے ہیں، اکھیڑ کے، اور قبر کی جو حفاظت ہے یا اس کی جو مرمت ہے اس کی خاطر ہم درست کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے متعلق موضوع پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔